حنفی مسلک کے مطابق مردوں کی جو نماز کا طریقہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نماز کا ارادہ کریں، پھر وضو کریں، اور وضو کے متعلق میں آلریڈی ایک ریکارڈنگ آپ کو دے چکا ہوں، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، جب آپ نماز کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے لیے جو الفاظ آپ کہتے ہیں اردو زبان میں کہ 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں، یا 4 رکعت سنت پڑھتا ہوں، یا 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، ان کا زبان سے ادائیگی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں تو دل کی نیت ہی کافی ہے۔ تو اب آپ جب کھڑے ہوں گے تو قیام میں دونوں پیر جو ہے وہ آپ قبلہ رخ رکھیں گے۔ اچھا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ احادیث پاک سے ثابت شدہ ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے معاذ اللہ کچھ جاہل لوگ غیر مقلدین جو ہیں وہ احناف کے اوپر زبردستی کا ایک شبہ ڈال دیتے ہیں، نوجوانوں کو بتکا دیتے ہیں، اور وہ یا تو جان بوجھ کے کرتے ہیں یا لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ بھی لا علمی کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور معاذ اللہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو مقلدین ہیں، جو اماموں کو فالو کرتے ہیں، جیسا احناف ہو گئے، حنفی حضرات، شافعی حضرات، مالکی حضرات یا حنبلی حضرات، یہ معاذ اللہ اماموں نے اپنے گھروں میں یہ فقہ بنا لی ہے، اور اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ تمام جو اصول ہیں دین کے وہ تو سب کے ہاں سانجھے ہیں، فہم کا اختلاف ہے، اور تمام قوانین قرآن اور سنت ہی سے استنباط ہے۔ تو نماز کا ارادہ کرنا، باوضو ہو کر قبلہ رو کھڑے ہونا، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ۔ اور جہاں تک حدیث پاک کا تعلق ہے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے بواسیر تھی، میں نے اللہ کے رسول سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر پہلو پر لیٹ کر پڑھو۔ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہاں سے ثابت ہو گیا۔ اچھا، پھر قیام میں دونوں پیر قبلہ رخ کھڑے ہو، یہ بھی امام بخاری حدیث لے کر آتے ہیں۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے۔ تو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے فضل استقبال القبلہ، اور باضابطہ باب قائم کر کے انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد صف کی درستگی ہوگی۔ یہ بھی آپ نے مسجدوں میں اہتمام دیکھا ہوگا، با جماعت نماز میں بالکل سیدھے اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ ایک دوسرے کے بازو ملے ہوں، درمیان میں کوئی خلا نہ رہے۔ اور اس پہ بھی صحیح مسلم کی حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفوں کے سیدھے کرنے میں اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ گویا ان صفوں سے تیر سیدھے کیے جائیں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھی کرو، کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا اقامت نماز میں سے ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نماز کی تکمیل میں سے ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا، یہ خاص طور پر عرب ممالک میں اس کا بہت اہتمام ہے کہ وہ نماز کے شروع میں کہتے ہیں سووا صفوفکم فإن تصفیۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اور امام مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں سووا صفوفکم فإن تصفیۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ یہ آپ نے ضرور سنا ہوگا اگر آپ عرب ممالک میں گئے ہوں۔ اچھا، بہرحال تو عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صفوں کو سیدھی کرو، کندھوں کو برابر کرو، اور درمیان کی خالی جگہوں کو بند کرو، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ یعنی کہ صف درست کرنے کے لیے اگر کوئی آگے پیچھے کرے تو نرمی کے ساتھ آگے یا پیچھے ہو جاؤ، اور صفوں میں شیطان کے لیے دراز نہ چھوڑو۔ یعنی کہ یہ فرق نہ کرو، یہ فرق نہ کرو کہ تمہارے برابر کون کھڑا ہے، یہ امتیاز نہ رکھو، بلکہ تمہاری کنسنٹریشن جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ شیطان معاذ اللہ بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہ اپنے درمیان
فاصلے نہ چھوڑو، نہ دلوں میں نہ بظاہر، تو بالکل مل کر کھڑے ہو جاؤ اور کوئی امتیاز نہ رکھو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ باقی جہاں تک دنیاوی منفعت کی بات ہے، دنیاوی اتار چڑھاؤ کی بات ہے، تو یہ تو ہاتھ کا میل ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ تو یوں جو ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک اور علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ اس کو صفوں کو سیدھی رکھنے کا اہتمام جو ہے وہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آپ آگے چلیں، نماز کے جو مسائل ہیں وہ پھر ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر ہم باہم کھڑے ہو گئے اور امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پہلی صف مکمل کر لینے کے بعد ہی دوسری صف قائم ہوگی، پہلی صف مکمل کر لینے کے بعد ہی دوسری صف قائم ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر دوبارہ رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے فرمایا تم لوگ اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے بعد صف بندی کرتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقلنا یا رسول اللہ وکیفا، وہ کیسے صفوں کو فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صف قائم کرتے ہیں؟ قالا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ معاملہ ہو گیا۔ اچھا، نیت کی بات کر لیتے ہیں۔ تو نماز شروع کرتے وقت دل میں نیت کر لیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات میرا بھائی، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ نیت کر لینے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہیں، تکبیر تحریمہ کہیں، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو مکمل طور پر وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ اور تکبیر کہو۔ تو یہاں سے تکبیر کہنا ثابت ہو گیا۔ امام مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ یہاں تک کہ انہیں کانوں کے برابر کر دیتے، یحاذی بہما اذنیہ۔ تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں حناف پر کہ یہ کانوں تک ہاتھ کیوں اٹھاتے، میں نے لوگ بھکتے ہیں نا میرا بھائی، ہمارا تو کام یہ ہے، بھکتے ہیں ایسے لوگ، آپ مولویوں نے بنا لیا ہے یہ کوئی اتنے اوپر تک کوئی کانوں کو اٹھاتا ہے۔ میں کہا اللہ کے بندے اگر تم نے حدیثیں پڑھی ہوتی تو تمہیں علم ہوتا، تم نے تو بغض و عناد پڑھا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ تو امام مسلم روایت کرتے ہیں حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ ہاتھوں کو کان کے اوپری حصے کے مقابل کر دیتے ہیں، کہ برابر کر دیتے ہیں، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں یہاں تک کہ کان کو، ہاتھوں کو کان کے اوپری حصے کے مقابل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ روایت امام حاکم المستدرک میں لاتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی تو اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کر دیا۔ اچھا، سردی کے موسم میں اگر ہاتھ چادر وغیرہ کے اندر ہوں تو سینے یا کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جائیں۔ ڈنڈے لے کے نہ پڑھو بابا، لوگوں کو نماز سے بھگاؤ نہ۔ جو نماز پڑھنے آتا ہے خدا را اس کی نماز پڑھنے میں مدد کرو، نہ کہ بھگانے میں مدد کرو۔ اچھا، اسی طرح حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرات صحابہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو سینوں تک اٹھاتے اور ان کے بدن پر جبے اور چادریں تھیں۔ تو جب جبے اور چادریں تھیں تو اس لیے انہوں نے، سردیوں کا موسم تھا اس لیے وہ کہتے ہیں جب دوبارہ آیا تو پھر سردیوں میں آیا، پہلے گرما میں آیا تھا، سردی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائے کیونکہ ان کی لباس ایسا تھا وہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ تو بات ختم ہو گئی سر۔ اور اس حدیث کو بھی امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے، صحاح ستہ کی درجے کی حدیث ہے میرا بھائی۔ پھر سنن کبریٰ میں امام بیہقی بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور سخت گرمیوں کے موسم میں آیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان پر، سخت سردی کے موسم میں آیا تو میں نے دیکھا ایک اور کہ سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ سخت سردیوں کے موسم میں لوگوں کے جسم پر موٹے موٹے کپڑے ہیں اور انہی کپڑوں کے نیچے ان کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، یعنی کہ جب انہوں نے
تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے نیچے ان کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے، تو یعنی کہ وہ انہوں نے اتنا بلند نہیں کیے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلی روایت میں عرض کیا۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے حدیثیں دیکھ رہے ہیں اور پھر نماز بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں، تو ہم تکبیر تحریمہ تک پہنچ گئے۔ تو تکبیر تحریمہ سے فارغ ہو کر دائیں ہاتھ سے جو رائٹ ہینڈ ہے، بائیں ہاتھ کی جو کلائی ہے نا، اس کو پکڑ کر ناف سے ذرا نیچے رکھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھا اور یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، اس سے آپ یہ ایک دائرہ بنا لیں اپنے بائیں ہاتھ کے اراؤنڈ، اور جو باقی بیچ کی 3 انگلیاں بچتی ہیں نا، ان کو آپ سیدھے ہاتھ کی جو 3 انگلیاں بچتی ہیں، اس کو بائیں ہاتھ کی لیفٹ ہینڈ کی کلائی پر بچھا دیں۔ یعنی آپ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی نے تو آپ کے بائیں ہاتھ کے اراؤنڈ ایک دائرہ بنا لیا، اور 3 انگلیاں جو بیچ کی رہ گئی ہیں نا، ان کو آپ بائیں ہاتھ کی کلائی پر بچھا لیں اور ہاتھ ناف سے نیچے باندھیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پونچوں پر یعنی کہ اپنی کلائی پر رکھیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگی۔ یہ مردوں کی نماز بتا رہا ہوں، عورتوں کی نماز میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، تو خدا را اس کو مکس اپ نہ کریں۔ اور وہ لوگ جو کہتے پھرتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کوئی نہیں ہے، ان کی فکر کو بھی میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ بابا فرق ہے، حدیث نبوی میں فرق موجود ہے، اور میں پوری دلیل کے ساتھ آپ کو وہ بتا چکا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ سوالات اتنے زیادہ ہو گئے نا میرا بھائی، مجھے تکلیف ہوتی ہے، دکھتی ہے کہ جو ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے بابا نہ مانو، لیکن ان سے بغض کیوں رکھتے ہو؟ جاہلوں، بغض کیوں رکھتے ہو؟ کہ معاذ اللہ تم لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو اپنی دکان چمکانے کے لیے؟ خدا کے لیے امت محمدی پہ رحم کرو اور اپنی دکانیں نہ چمکاؤ۔ دین کی خدمت کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ نہ کرو۔ مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی دل میرا اتنا دکھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ یا تو ان کو حدیثوں کا علم نہیں ہے، یا جان بوجھ کر لوگوں کو اکساتے ہیں، لڑاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ، اللہ ہدایت دے۔ اس کے اوپر میں باضابطہ انشاءاللہ تعالی میرا پلان ہے، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ دے کر جو ہے غیر مقلدین جو حضرات ہیں، ان کو مقلدین جو ہیں پڑھتے بھی تو نہیں نا یار، جواب کدھر سے دیں؟ پڑھتے نہیں بیچارے، تو ان کو پتہ ہو کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ نے گھر میں بیٹھ کے فقہ نہیں بنائی، قرآن اور حدیث ہی پہ فقہ بنائی ہے۔ تو بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا جب نماز شروع کی تو ہاتھوں کو بلند کیا اور تکبیر کہی، پھر چادر لپیٹ لی اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت اور پونچے اور کلائی پر رکھ دیا، تو جیسے میں نے آپ سے بتایا۔ تو یہ ایک مسئلہ بھی ہو گیا۔ اچھا، پھر زیر ناف جو باندھنا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 3 باتیں نبوت کے اخلاق و عادات میں سے ہیں: افطار میں جلدی کرنا، سحری دیری سے کھانا، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ وَوَضَعَ الْيَدُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ سُرِّهِ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، پھر اسی طرح اور کئی کتب حدیث میں آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہو گئی، اور بھی کئی کتب حدیث ہیں۔ اس کے اوپر علامہ محمد ابو طیب المدنی نے شرح ترمذی میں کہا ہے کہ ھذا حدیث قوی من حیث السند، وقال المحقق عابد السند فی الطوالع الانوار رجاله ثقات، اس کے رجال جو ہیں وہ درجہ ثقات پر ہیں، اور سند اس کی جید ہے کہ علقمہ بن وائل اپنے والد یعنی وائل ابن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ نماز میں آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی یہ تو حدیثوں سے ثابت باتیں ہیں، کوئی الجھتا ہے تو اس کو بولو خدا کے لیے رحم کرو ہمارے حال پر۔ عقبہ بن صحبان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر کی تفسیر میں کہ انہوں نے حضرت علی سے فرماتے سنا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔ تو یہ بات یہاں سے بھی واضح ہو گئی۔ التمہید ابن عبد البر، کئی کتب حدیث ہیں، اسی طرح جو ہے سنن ابی داؤد ہے، المحلی ابن حزم ہے،
مصنف ابن ابی شیبہ ہے، کئی کتب حدیث ہیں جس کے اندر یہ بات آتی ہے، تو بار بار ساری حدیثیں جمع کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر تکبیر تحریمہ اور ہاتھوں کو باندھنے کے بعد دعا جو آپ نے پڑھنی ہے، جس کو ثنا کہتے ہیں، کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ کو کتاب الدعاء طبرانی میں بھی مل جائے گی، المعجم الاوسط میں بھی مل جائے گی۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے الحافظ حیثمی نے کہا ہے رجالہ موثوقون مجمع الزوائد میں۔ اچھا، پھر اس کو اور کئی کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے، سنن نسائی وغیرہ میں بھی آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز شروع فرماتے تو یہی کلمات کہتے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسی طرح امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے، وقال صحیح علی شرط الشیخین، اس کو میں نے شیخین کی شرط پر جمع کیا ہے، یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم ان کی شرط پر جمع ہوئی ہے۔ اچھا، پھر صحیح مسلم کی روایت بھی موجود ہے میرا بھائی، صحیح مسلم شریف کی روایت موجود ہے کہ ابن لبابہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق بغرض تعلیم کبھی کبھی ان کلمات یعنی سبحانک اللہم کو بلند آواز سے پڑھ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی تعلیم ہو جائے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، تو یہ دعا کی بھی سند مل گئی آپ کو۔ اچھا، اگر امامت کر رہے ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو ثنا سے فارغ ہو جانے پر آہستہ آواز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، آہستہ آواز میں، زور سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، سورہ نمل کی آیت ہے، اس کے اوپر دلالت کرتی ہے میرا بھائی کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شروع میں پہلی رکعت میں آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر کسی رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ صرف پہلی میں پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہوگی بات؟ پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ ہر رکعت کے شروع میں فاتحہ سے پہلے پڑھیں گے۔ آپ زور سے پڑھیں نماز کہ آہستہ پڑھیں؟ امام ہو زور سے پڑھ رہا ہے یا آہستہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھی جائے گی۔ اچھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور میں نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے ساتھ بھی نماز پڑھی، میں نے ان حضرات میں سے کسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا، یعنی کہ بلند آواز سے نہیں سنا، پڑھتے تو تھے لیکن بحیثیت مقتدی بلند آواز سے پڑھتے نہیں سنا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ادا کی، حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کی، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب حضرات کے پیچھے نماز کی، لیکن بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ یہ میں آپ کو دو حدیثیں دے رہا ہوں الگ الگ، ایک میں الفاظ ہیں فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، میں نے سنا نہیں کسی کو پڑھتے ہوئے۔ تو اگر اس حدیث سے کسی کے ذہن میں یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ پڑھتے ہی نہیں تھے، تو دوسری روایت بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، حضرت انس ہی اس کے راوی ہیں، امام نسائی اس کو لے کر آتے ہیں، اس میں کہا فَقَالُوا لَا يَجْهَرُونَ، وہ زور سے نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تو تھے زور سے نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، اب تیسری روایت مصنف عبد الرزاق کی لے آتا ہوں، حضرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرأت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے تھے، تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، یہ آپ نے اعوذ باللہ بھی پڑھ لیا، بسم اللہ بھی پڑھ لیا، اس کے بعد فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور بقیہ سب نمازوں کی کل رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا کم از کم 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت پڑھیں گے۔ اب اس کو میں واضح الفاظ میں بھی آپ کو بتا دوں، یہ میں نے یعنی فرض اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ظہر کے 4 ہو گئے، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، تو جو شروع کی جو 2 رکعت ہوں گی نا ان ساری نمازوں میں، فجر میں تو ہوتی 2 ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 رکعت والی نماز ہو یا 2 سے زائد والی نماز ہو، تو پہلی 2 رکعت میں آپ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی چھوٹی سورت پڑھیں گے یا کم سے کم 3 آیتیں پڑھیں گے یا 1 بڑی آیت پڑھیں گے، ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اور 2 جو رکعتیں ہیں بعد کی، تیسری اور چوتھی رکعت، میں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، نوافل اور سنتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، اور فرض نماز میں جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوگی اس میں آپ نے صرف فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سورت ساتھ نہیں ملانی،
صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بغیر قرأت کے کوئی نماز نہیں۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، اچھا جی قرآن کی آیت ہے نا، فقرؤ ما تیسر من القرآن، تھوڑا بھی ہو تو پڑھو۔ لیکن حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں من جانب رسول اللہ حکم دیا گیا کہ ہم سورہ فاتحہ اور قرآن کا جو حصہ میسر ہو پڑھیں۔ اچھا پھر صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، جس کو سنن ابی داؤد میں بھی روایت ہے، مصنف ابن عبد الرزاق میں بھی روایت ہے، اور مسند امام احمد میں بھی روایت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کا کچھ مزید حصہ نہیں پڑھا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، ایک اور روایت لیتے ہیں۔ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بجائے تسبیح پڑھ لیں یا خاموش رہیں تب بھی نماز ہو جائے گی، یہ ایک مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ضمن میں عبید اللہ بن ابی رافع کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھتے اور آخری 2 رکعتوں میں قرأت نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی علماء نے استنباط کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بجائے تسبیح پڑھ لیں یا خاموش رہیں تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن آخری 2 رکعتوں کی بات ہو رہی ہے، یا مغرب ہے تو آخری رکعت کی بات ہو رہی ہے۔ تو مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث آتی ہے۔ اچھا مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو اسحاق حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں، ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرو اور آخری میں تسبیح پڑھو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اس پہ نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا امام کی اگر آپ اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں تو میرا بھائی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے۔ یہ میں انفرادی نمازوں کی بات کر رہا تھا جس میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا سوائے ثنا کے، بس۔ امام کا مطلب کیا ہے میرا بھائی؟ امام کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کی اتباع کی جائے۔ جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن اس پہ دلالت کرتا ہے۔ قرآن جس چیز پہ دلالت کرتا ہے وہ سب سے حاوی ہوتی ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، خاموش رہو، اس کی طرف کان لگاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ خاموش رہو، چپ رہو، کان لگاؤ، یہ نہیں کہا کہ قرآن پہ قرآن پڑھو، ٹھیک ہے۔ اچھا امام احمد بن حنبل، امام التفسیر محمد بن حسن النقاش، امام جساس، امام عبد البر حافظ ابن عبد البر حافظ ابن تیمیہ وغیرہ ائمہ حدیث و تفسیر و فقہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں قرأت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جہر اور سر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، آہستہ یا زور سے پڑھنا یا آسانی سے آہستہ پڑھنا مسئلہ نہیں۔ اچھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا نے ہمیں خطاب فرمایا اور ہمارے واسطے دینی طریقے کو بیان فرمایا اور ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، اور آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کرو، پھر تم میں سے ایک تمہاری امامت کرائے، اور جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ سمجھ آئی بات؟ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرأت کرے تو تم کیا کرو؟ تم چپ کرو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب امام پڑھے سورہ فاتحہ تو تم نے نہیں پڑھنی سورہ فاتحہ، تم نے امام کی اتباع کرنی ہے۔ جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ اچھا اب یہ آمین بالجہر اور آمین بالسر کا مسئلہ آ جاتا ہے، زور سے پڑھیں کہ آہستہ پڑھیں، اس کو بھی دیکھیں گے میرا بھائی۔ سارے مسئلے ہیں جو ہے نا، اس لیے بہت تفصیل میں ہم نماز دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت تفصیل میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ تمام مسئلے جو ہے نا ان کو حل کیا جائے، اور تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی اشکال نہ رہے تھے، اور آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ میرا بھائی یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ تو امام جب قرأت کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ چپ کرنا ہے۔ اچھا پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر امام آہستہ قرأت کرے تو پھر ہم کیا کریں؟
اس پہ بھی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا امام تو اسی لیے بنایا جاتا ہے، کس لیے؟ حضور نے فرمایا انما جعل الامام، کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ تکبیر کہے، یعنی کہ تم اس سے پہل کرو، نہ وہ پہل کرے تم اتباع کرو۔ اذا قرئ فانصتوا، جب وہ پڑھے تو تم چپ رہو۔ یہ امام نسائی حدیث لے کے آتے ہیں، ابن ماجہ لے کے آتے ہیں، مسند امام احمد میں موجود ہے، کئی کتب حدیث میں موجود ہے یہ حدیث۔ اچھا، حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے امام کی اقتداء کی تو امام کی قرت ہی مقتدی کی قرت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب وہ جہرن پڑھے، زور سے پڑھے تو اس کی قرت تمہاری قرت ہے، جب وہ آہستہ پڑھے تو اس کی قرت تمہاری قرت نہیں ہے، نہ، یعنی مقتدی کو الگ سے قرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، امام کی قرت اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قرت ہی اس کی قرت ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو جہاں وہ زور سے ساری نماز پڑھاتا ہے، چاہے ظہر اور عصر کی نماز ہو جہاں وہ آہستہ سے ساری نماز پڑھاتا ہے، چاہے مغرب اور عشاء کی نماز ہو جہاں آدھی نماز تو وہ پڑھاتا ہے زور سے، آدھی آہستہ پڑھاتا ہے۔ کوئی نماز ہو، تم نے چپ کر کے کھڑے رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا امام کے پیچھے۔ امام نے جب قرآن پڑھنا ہے زور سے آہستہ، تم نے چپ کرنا ہے، کیونکہ حدیث رسول اس پر دلالت ہے، قرآن کی آیت اس پہ دلالت ہے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو بس چپ کر کے کھڑے رہنا ہے، خاموشی سے کھڑے رہنا ہے، قرآن پہ قرآن نہیں پڑھنا، چاہے کوئی نماز ہو، سری ہو کہ جہری ہو، زور سے پڑھنے والی ہو کہ آہستہ پڑھنے والی ہو۔ اور یہ روایت میں نے آپ کو تمام کتب حدیث بھی دی ہیں، رواہ احمد، امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور صحیح علی شرط الشیخین، امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ درجہ صحیح پر پہنچتی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ایک جہری نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، جہری یعنی کہ زور سے بلند آواز میں جس میں قرات کی جاتی ہے، اس وقت تم میں سے کسی نے میرے پیچھے قرات کی ہے؟ ایک صاحب بولے جی ہاں یا رسول اللہ میں نے کی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو میں جی میں کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرآن کون ٹکرا رہا ہے، منازعات کیوں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جہری نمازوں میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات نہیں فرماتے تھے، بالکل ترک کر دی تھی۔ مسئلہ واضح ہو گیا، ٹھیک ہے، مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ جہری میں تو کرنی ہی نہیں ہے۔ اچھا، جب امام سورہ فاتحہ کی قرات کرتے وقت ولضالین پر پہنچے تو امام اور مقتدی سب آہستہ سے آمین کہیں گے۔ زور والی آمین جو ہے ٹھیک ہے، ہم جھگڑا نہیں کرتے جو زور سے آمین کہتے ہیں، لیکن جب وہ آہستہ آمین کہنے والوں پر تنقید کرتے ہیں تو پھر ہمارا جواب دینا بنتا ہے۔ تم زور سے پڑھو، تمہاری مرضی بابا، وہ بھی صحیح کہ ہم تو اس کو غلط نہیں کہتے، تم جب اس کو غلط کہتے ہو تو پھر ہمیں جواب دینا ہوگا کہ تم کو صحیح بخاری بتانی پڑے گی، صحیح مسلم بتانی پڑے گی، اور دیگر کتب بتانی پڑیں گی کہ بابا تم نے شاید یہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے کون؟ امام، تو تم سب آمین کہو، اور آگے بھی پوری بات پڑھو، آگے بھی جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی، اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پوری حدیث پڑھو نا میرا بھائی، آدھی آدھی نہ پڑھو نا۔ کیا فرمایا میرے پاک نبی نے؟ من وافق قولہ قول الملائکہ، جس کا آمین کا کہنا ملائکہ کی آمین کے کہنے کی طرح ہو جائے تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے، اگلے گناہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے گے۔ اچھا، تو اب مجھے بتائیں میرا بھائی، ملائکہ کی آمین کبھی آپ نے سنی ہے؟ نہ وہ زور سے آمین پڑھتے ہیں کہ آہستہ آمین پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اب اگلی روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا امام سے سبقت نہ کرو، امام جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، امام جب ولضالین کہے تو تم سب آمین کہو، اور وہ جب رکوع میں آ جائے تو اس کے بعد رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم سب اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کس نے پہل کرنی ہے، کس کا کیا جملہ ہے۔
ٹھیک ہوگی بات؟ صحیح مسلم کی روایت۔ اگلی روایت دیکھ لیتے ہیں، مسند امام احمد میں ہے، سنن النسائی میں ہے، سنن الدارمی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے، تو جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین جیسا ہو جائے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب ان حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام بلند آواز سے آمین نہیں کہتا، کیونکہ اس کی آمین بھی فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، مقتدیوں کی آمین بھی فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو امام بلند آواز سے آمین نہیں کہتا، کیونکہ اگر وہ بلند آواز سے آمین کہتا تو حضور مقتدیوں کے آمین کہنے کو امام کے ولا الضالین کہنے پر معلق نہ فرماتے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا امام جب آمین کہے تو تم لوگ آمین کہو، کیونکہ جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافق ہو جائے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں حضور کے فرمان اذا امین الامام کہ جو جمہور علماء نے مجاز پر محلول کیا ہے، تاکہ حضور کے ارشاد اذ قال الامام ولا الضالین میں با موافقت ہو جائے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ حدیث اذا قال الامام ولا الضالین اور حدیث اذا امن الامام میں جمع و تطبیق کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے ارشاد کو مجاز پر محمول کیا جائے۔ اب اگلی حدیث جو ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، اور جب حضور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آپ نے آمین کہا اور اس میں اپنی آواز کو پست کیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا، مسند امام احمد میں بھی آئی ہے، مسند ابو داؤد الطیالاسی میں بھی آئی ہے، سنن الدارقطنی میں بھی آئی ہے، امام حاکم نے بھی اس کو مستدرک میں روایت کیا ہے۔ وقال هذا حدیث صحیح علی شرطہما، ٹھیک ہے؟ تو حدیث درجہ صحیح کو پہنچتی ہے۔ اچھا، پھر اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ بسم اللہ اعوذ باللہ اور آمین بلند آواز سے نہیں کرتے تھے۔ تو اور میرا بھائی اور کیا ثبوت چاہیے؟ بلند آواز سے جو آمین نہیں کہتے ان پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ جو کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آمنا وصدقنا، آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی، کوئی حدیث ہے، ان کے پاس ہے موجود، حدیث فعلی ہی صحیح حدیث تو ہے، یہ تو بابا حدیث قولی ہے۔ حدیث قولی جو ہے وہ تو حدیث فعلی سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے، ہم تو اعلیٰ درجے کی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، تم ادنا پہ لا رہے ہو۔ بہرحال یہ ادنا اور اعلیٰ کے مسئلے ہیں، ان میں آپ نہ پڑھیں، لیکن جو اعتراض کرتے ہیں میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں، آپ جھگڑا نہ کریں۔ اچھا، اب رکوع پہ آ جاتے ہیں۔ قرأت سے فارغ ہو جائیں تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اس کے اوپر جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو کھڑے ہونے کے بعد تکبیر کہتے اور پھر رکوع میں جانے کے وقت تکبیر کہتے، تو رکوع میں جانے کے وقت بھی کیا کہتے؟ تکبیر کہتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب صحیح مسلم کی ایک اور روایت لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے اور قرأت کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تو سر مبارک کو نہ بلند کرتے تھے اور نہ نیچا، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں رکھتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بات سامنے آ گئی، ہوگی بات؟ اچھا، پھر اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت لیتے ہیں، یہ مجمع الزوائد میں آئی ہے، پھر اس کو ابو یعلا نے، پھر امام طبرانی نے، اور کئی طرق سے آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو پشت مبارک کو اس طرح ہموار کرتے کہ اگر آپ کی پشت مبارک پر پانی گرا دیا جاتا تو ٹھہر جاتا، یعنی کہ پشت کو سیدھا رکھتے،
سیدھا رکھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے جب رکوع کرو تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھو اور انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھو اور ہاتھوں کو پہلو سے دور رکھو۔ اور مجھے بتاؤ میرا بھائی، احناف اسی طرح پڑھاتے ہیں نا تمہیں نماز؟ تو حدیث سے ہی پڑھاتے ہیں نا۔ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث آتی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے اور مصنف ابن عبد الرزاق میں بھی آتی ہے۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے رکوع کیا تو ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اس طرح رکھا کہ گویا انہیں پکڑے ہوئے ہیں، اور بازو کو تان کر اپنے پہلوؤں سے دور رکھا۔ عورتیں سمٹ کے کریں گی جو بھی کام کریں گی، ٹھیک ہے، رکوع میں تو آپشن نہیں ہے، لیکن مرد کے ہر کام جو ہے وہ ذرا پھیلا چوڑا جلال والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے جب رکوع کیا اور اپنے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھا تو اس کا رکوع پورا ہو گیا، اور 3 بار کی تعداد کمال کا ادنا درجہ ہے، یعنی 3 بار کم سے کم ہے، چاہو تو 5 بھی پڑھ لو، 7 بھی پڑھ لو، 9 بھی پڑھ لو، 11 بھی پڑھ لو، 13 بھی پڑھ لو، جتنا مرضی، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اور سجدے میں کیا کہو؟ سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھو اور اس سے سجدہ مکمل ہوگا، لیکن یہ کمال کا ادنا درجہ ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے اور اپنے سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی کہتے۔ تو یہ حدیث بھی آ گئی۔ اس کو رواہ بزار، امام بزار نے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور حسن، اسناد حسن درجے کی حدیث ہے۔ اچھا، پھر اب بخاری شریف کی حدیث لے لیتے ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ کے بعد ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھ کر، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ کے بعد ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھ کر آپ کی خدمت میں آ کر سلام کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ اور جا کر پھر سے نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس شخص نے پھر سے نماز پڑھی، حضور کی خدمت میں آ کر سلام کیا۔ آپ نے اس سے پھر فرمایا جا کر نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی نہیں۔ 3 بار آپ نے اسے واپس لوٹایا تو اس نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرما کر بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہو، پھر تمہیں قرآن کا جو حصہ میسر ہو اسے پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، یعنی جو حصہ میسر ہو پڑھو سے مراد فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کا کچھ جز۔ اچھا، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، یہ آخر۔ ٹھیک ہوگی؟ اچھا، پھر صحیح مسلم کی روایت، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو خوب سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے، کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں نا، نماز میں ٹک کھڑے ہوئے، پورے بھی نہیں کہ ٹک نیچے چلے گئے، نماز نہیں ہوئی، کوئی ایکسرسائز ہو گئی۔ نماز کو صحیح طور پر ادا کرا کرو میرا بھائی، نماز کو صحیح طور پر ادا کیا کرو۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے پشت اٹھانے سے پہلے رکوع کو پا لیا، اس نے رکعت پا لی۔ یہی بات میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی بیان کی تھی، جہاں پہ جس کی رکعتیں چھوٹ جائیں تو یہ حدیث ہے جس کی بنا پہ ہم وہ چیز قائم کرتے ہیں کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے پوری رکعت پا لی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں بھی آتی ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، تو 2 صحیحین میں موجود ہے، یہ صحیحین میں موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، یہ بھی درجہ صحیح کی احادیث کی کتابیں ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکها قبل ان یقیم الامام صلبہ۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے سنن ابی داؤد میں اور مستدرک امام حاکم میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم نماز کو آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو سجدے میں چلے جاؤ اور اس سجدے کا اعتبار نہ کرو۔ کیوں؟
کیا مطلب ہے سجدے کا اعتبار نہ کرو؟ مطلب یہ ہے سجدے کا اعتبار نہ کرنے کا کہ سجدے کو پا لینا رکعت کو پا لینا نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ نے آگے فرمایا اور جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت پا لی، جس نے رکوع امام کے ساتھ ملا لیا اس نے تو رکعت پا لی، لیکن جس نے امام کے ساتھ رکوع نہیں ملایا صرف سجدے میں آ کے ملا تو اس نے رکعت نہیں پائی، سجدے کا ثواب ملے گا اس کو۔ تو ایسا نہ کرو کہ جب تم آؤ اور ہم سجدے میں ہو تو تم کھڑے رہو، نہ تم پھر سجدے کی حالت میں آؤ تو تمہیں سجدے میں مل جاؤ، لیکن سجدے میں ملنا رکعت میں ملنا نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت لیتے ہیں جس میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تم نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا اور اس کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے تم نے رکوع کر لیا تو تم نے رکعت کو پا لیا، اور اگر تمہارے رکوع میں جانے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا تو پھر رکعت فوت ہو گئی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی کیا کہے؟ ربنا لک الحمد، اور ایک روایت میں ربنا ولک الحمد۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اس صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، تو جب امام یہ کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تم نے کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد۔ فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو یہ حدیث کا یہ ٹکڑا تو میں آپ سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جس کی موافق ہو گئی ملائکہ کے ساتھ تو اللہ عز و جل اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرا بھائی اس لیے ہم نماز ذرا سلولی لے کے چل رہے ہیں تاکہ یہ آپ کو بات واضح ہو جائے کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، احناف پڑھتے ہیں، وہ بالکل حدیثوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح اکیلے جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر رکوع سے اٹھنے کے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی آپ نے ہی کہنا ہے اور ربنا لک الحمد بھی آپ نے ہی کہنا ہے۔ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہتا ہے اور ربنا لک الحمد آپ کہتے ہیں۔ اچھا، صحیح مسلم کی ایک روایت دیکھتے ہیں جس میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے پشت مبارک اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات ملء الارض وملء ما شئت من شیء بعدہ۔ تو رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین بہتر نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کے قائل ہیں ٹھیک ہے، ان کے پاس دلیل ہوگی، ان کے پاس ہوگی جو بھی دلیل، ہم اس سے اعتراض نہیں کرتے، لیکن اگر وہ احناف پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے تو اس پہ باضابطہ میں ایک درس بھی دے چکا ہوں کہ احناف رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔ اب ذرا حدیثیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سنن ترمذی کی بھی حدیث ہے، پھر سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، سنن النسائی میں بھی آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، اور اس کے اوپر محدثین کہتے ہیں وہ حدیث صحیح، یہ حدیث درجہ صحیح کو پہنچتی ہے علی شرط الشیخین، امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ، وبعدها علی شرط مسلم، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرط مسلم پر اترتی ہے۔ تو بہرحال مشہور تابعی علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا نہ پڑھوں میں تمہاری تعلیم کے واسطے اللہ کے رسول کی نماز کی طرح نماز۔ اس تنبیہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا۔ تو یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ صحاح ستہ میں سے 2 کی تو شرط پر ہے اور 3 میں یہ منقول ہے، روایت ہے ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، یعنی اتنی زیادہ سٹرونگ حدیث ہے۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جو شرح المعانی الآثار میں موجود ہے اور بڑی قوی سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اچھا، جھگڑا کوئی نہیں ہے ہمارا اس معاملے میں ان سے جو اٹھاتے ہیں، ہم تو بس یہ دلیل دے رہے ہیں کہ احناف کیوں نہیں اٹھاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور درجہ صحیح کو پہنچتی ہے حدیث، کتاب ہے صحیح ابو عوانہ، اور پھر مسند حمیدی میں بھی آتی ہے۔ سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع فرماتے تو رفع یدین کرتے مونڈوں تک، اور جب رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے اور رکوع سے سر مبارک اٹھانے کے بعد رفع یدین نہیں کرتے،
اور بعض راویوں نے بیان کیا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ سب راویوں کی روایت کا معنی ایک ہی ہے مگر الفاظ مختلف ہیں۔ اچھا، یہ روایت سند کے لحاظ سے نہایت قوی اور علت و شاذ سے بالکل بری ہے۔ اچھا، اب ہر قسم کے شاذ یعنی شذوذ جس کی جمع ہے شاذ کی، ہر قسم کے شذوذ سے اور پھر علت سے بالکل بری ہے اور کافی قوی روایت ہے، اور جن حضرات نے اس پر کلام کیا ہے اصول محدثین کی رو سے وہ درست نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے آپ مختلف کتابیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے تحقیق مسئلہ رفع یدین ایک کتاب لکھی گئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر دار قطنی میں امام دار قطنی، امام بیہقی اور کئی جو ہے ائمہ کرام اس حدیث کو بھی لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق کے ساتھ نماز پڑھی، ان سب حضرات نے رفع یدین نہیں کیا مگر تکبیر اولا کے وقت، یعنی جو پہلی تکبیر ہے۔ اسی طرح حضرت عباد ابن زبیر سے روایت ہے کہ حضور جب نماز شروع فرماتے تو شروع نماز میں تو رفع یدین فرماتے، اس کے بعد نماز کے کسی حصے میں رفع یدین نہ فرماتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، شرح المعانی الآثار میں بھی آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، وَسَنَدُهُ صحیح، اور اس کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے امام مسلم کی شرائط پہ۔ اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ اچھا، کلیب کا بیان ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد پھر نہیں کرتے تھے۔ اس کو بھی شرح المعانی الآثار میں اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ نے، وقال الحافظ الزبلعی وهو اثر صحیح، کہ یہ جو اثر ہے، اثر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو صحابی کا قول ہو اس کو اثر کہتے ہیں، کہ یہ اثر جو ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتا ہے سند کے اعتبار سے، تو یہ بہت ہی زیادہ مستند بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے یہاں پہ جمع کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ نہ رہے۔ اچھا، اس مسئلے میں حضرات صحابہ اور ان کے بعد فقہاء محدثین کا طریقہ عمل مختلف رہا ہے، لیکن خلفائے راشدین سے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کے راجح ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ اچھا، قوما کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، یعنی جب آپ رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ قومے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے، یہ نہیں کہ نیچے جا کے تکبیر کہنی ہے، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف لے جائیں۔ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں تو اس کے بعد سینے کو جھکائیں، پھر گھٹنوں کو زمین پر رکھنے کے بعد ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھی جائے۔ تو میں آپ کو ترتیب بتا دی ہے۔ سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر زمین کی طرف لے جائیں، پہلے گھٹنے ٹکیں گے، گھٹنوں کے ٹکنے کے بعد سینہ جھکے گا، سینے کے جھکنے کے بعد ہاتھ زمین پر رکھے جائیں گے، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اچھا، حضرت وائل بن حجر نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے زمین پر ہاتھوں کے رکھنے سے پہلے رکھتے تھے۔ تو پہلے تو میں نے آپ کو احناف کے اصول بتا دیے، پھر ان سٹیپس کے مطابق اب حدیثیں دے رہا ہوں۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو سنن ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن دارمی میں، مستدرک امام حاکم میں، کئی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ شرح المعانی والآثار میں علقمہ اور اسود دونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے یاد ہے کہ وہ رکوع کے بعد سجدے کے لیے جھکے جس طرح اونٹ بیٹھنے کے وقت جھکتے ہیں، اور اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھا۔ تو یہ معاملہ بھی ہو گیا۔ اچھا، عبداللہ بن مسلم بن یسار اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے تو پہلے گھٹنوں کو رکھتے، پھر ہاتھوں کو، پھر چہرے کو، اور جب سجدے سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے چہرے کو اٹھاتے، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے یہ والی، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ اچھا، سجدے میں دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، دونوں پیر کی انگلیاں اور پیشانی ماں ناک زمین پر ٹیک دیں۔ اس ضمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، پیشانی، ناک کے ساتھ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کی انگلیوں پر، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ اچھا، سجدے میں پیشانی دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھی جائے گی، تو جو پیشانی ہے وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھی جائے گی۔ حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ پھر جب حضور نے سجدہ کیا تو سجدہ کیا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، یعنی پیشانی کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھا۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ پھر سنن النسائی کی اور مصنف عبد الرزاق کی حدیث جو درجہ صحیح، اسناد اس کی درجہ صحیح پر ہیں، حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ جب آپ نے سجدہ کیا تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھا، یعنی پھر پیشانی بیچ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے یہ بات۔ اچھا، بحالت سجدہ ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر قبلہ رخ رکھیں اور پیر کی انگلیوں کو بھی قبلے کی جانب موڑے رکھیں۔ حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے جب سجدہ کیا تو ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلائے اور بند کیے بغیر زمین پر رکھا، یعنی مٹھی کھلی ہوئی رکھی اور انگلیوں کے درمیان کشادگی کے بجائے نے آپس میں ملا کر زمین پر رکھا، تو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اور مٹھی کھلی ہوئی ہے، اور پیر کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھا، یعنی ان کو ذرا موڑ لیا، یعنی جب زمین پہ رکھتے ہیں تو بچھانے کے بجائے ہلکا سا ان کو خم دیتے ہیں۔ اچھا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے، حضرت ابو حمید ساعدی سے منقول ہے کہ حضور جب زمین پر گرتے سجدے کے لیے تو اپنے بازو کو بغل سے دور رکھتے، یعنی عورتوں کی طرح سمٹ کے نہیں بلکہ بازوؤں کو پھیلا کر، اور پیر کی انگلیوں کو موڑ دیتے تاکہ قبلہ رخ ہو جائے، تو یہ بات بھی سامنے آ گئی۔ اچھا، کونیوں کو زمین پر نہ بچھائی، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اٹھی رہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے میں درست رہو اور تمہارا کوئی اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ بچھائے۔ اچھا، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جب سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور کوہنیوں کو زمین سے اٹھی رکھو، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سجدے میں دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ البتہ اس قدر نہ پھیلائیں جس سے برابر والے کو تکلیف ہو۔ کچھ لوگ چوڑا کر کے نماز پڑھتے نا، کونیاں ٹکراتی ہیں برابر والے کو، ایسے نہ کریں۔ اور پیٹ اور رانوں کے درمیان فاصلہ بھی رکھیں، بالکل جڑے نہ۔ حضرت عمر بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے تو اپنے بازو کو بغل سے اس قدر ہٹا کر رکھتے کہ میں آپ کی بغل مبارک کی سفیدی دیکھ لیتا۔ اسی طرح مستدرک امام حاکم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے میں اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ بچھاؤ اور ہتھیلیوں کو زمین پر جما دو اور بازوؤں کو دونوں پہلو سے دور رکھو۔ جب تم اس طرح سجدہ کرو گے تو تمہارے ساتھ تمہارے سب اعضاء سجدہ کریں گے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اچھا، سجدے کی حالت میں کم سے کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی اعلیٰ پڑھ لیں، اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں۔ پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا مناسب نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر ایک ہی دفعہ پڑھتے ہوں گے، پھر پڑھتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں۔ واللہ عالم کیا کرتے ہیں، لیکن ٹھیک نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا تمہارا کوئی جب سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیتا ہے تو اس کا سجدہ پورا ہو جاتا ہے، اور یہ تعداد کمال کی ادنا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے 3 باتوں سے منع فرمایا، سجدے میں مرغ کی طرح چونچ مارنے سے، یعنی کہ ٹھونگے مارتے ہیں نا سجدے میں، یعنی جس طرح مرغ زمین پر چونچ مارتا ہے فوراً اٹھا لیتا ہے، ایسے سجدے نہ کرو، اور کتے کی طرح بیٹھنے سے، یعنی کہ کتا ایسے پاؤں پھیلا کے بیٹھتا ہے نا، تو سجدے میں ایسے پھیلا کے نہ بیٹھو، جو ہے نا بالکل بدن سے دور رکھ کے بیٹھو۔ تیسرا، لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو۔ تو انسان میں اور جانوروں میں فرق ہے۔
سجدے سے فارغ ہو جائیں تو تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھائیں اور بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا رکھیں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں. تو پیچھے سے بایاں پیر ایسے کھڑا ہوگا اور انگلیاں مڑی ہوں گی اور بایاں پیر ایسے بچھ جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے. یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو آپ بیٹھتے ہیں تو پراپر بیٹھنا ہونا چاہیے. اور فرماتے تھے کہ ہر 2 رکعت میں اتحیات ہے، یعنی 2 رکعت جب بھی تم پڑھو گے تو ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات ہے. ٹھیک ہوگی نا بات؟ مغرب کی 2 رکعت کے بعد تحیات، عشاء کی 2 کے بعد، ظہر کی 2 کے بعد، فجر کی تو ہیں ہی 2 لیکن 2 کے بعد پڑھتے ہو نا تحیات، پھر عصر میں بھی 2 کے بعد اتحیات پڑھتے ہو. ٹھیک ہے، تو اتحیات ہر 2 کے بعد ہے. اور بایاں پاؤں بچھاتے اور دایاں پیر کھڑا رکھتے. تو یہ روایت بھی ہو گئی. اچھا، حضرت ابو حمید ساعدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر آپ سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکے اور سجدے میں ہاتھوں کو پھیلا پہلو سے دور رکھا، پھر سجدے سے سر کو اٹھایا اور اپنے بائیں پیر کو بچھایا اور اس پر بیٹھے اور سجدے کی حالت میں پیر کی انگلیوں کو بجانب قبلہ موڑ رکھا، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کیا. تو جلسے میں کم سے کم اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں رب اغفر لی کہہ سکیں. یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں جب بیٹھتے ہیں تو کم سے کم اتنی دیر بیٹھیں. اس ضمن میں سنن نسائی، سنن دارمی میں حدیث آتی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول دونوں سجدے کے درمیان یعنی جلسے میں رب اغفر لی کہتے تھے. اسی طرح سنن ترمذی، سنن ابی داؤد میں اور بھی دیگر کتب حدیث میں آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلسے میں اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی کہتے تھے. تو یہ بھی ایک آتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. اچھا، چونکہ فرائض میں تخفیف کا حکم ہے اس لیے اس دعا کو سنن اور نوافل میں پڑھا جائے تاکہ پھر دوسرے لوگوں کو بھی حرج نہ ہو کہ اتنی دیر کیوں بیٹھ گیا، کسی کو کوئی مغالطہ نہ ہو جائے کہ شاید امام صاحب بھول گئے اور تحیات میں بیٹھ جائیں. چنانچہ سنن ابن ماجہ میں اس دعا کو نماز تہجد میں پڑھنے کی صراحت موجود ہے. جلسے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں اور اس سجدے کو بھی پہلے سجدے کی طرح ادا کریں. سنن نسائی، صحیح بخاری میں حضرت رفاع بن رافع سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان سے بیٹھو اور بعد ازاں دوسرا سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو. تو سجدے ایک ہی طریقے پر ہوں گے. اچھا، اسی طرح جلسہ استراحت، دوسرا سجدہ کر چکے تو تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھے پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں. جلسہ استراحت یعنی دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، بعض فقہا ایسا کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس جلسہ استراحت ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے. اب ہم احناف کی نماز کا طریقہ نماز دیکھ رہے ہیں، اسی لیے احناف کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ. تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اور یہ حدیث پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے. اچھا، پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نماز میں پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی سجدے سے اٹھ کر بغیر بیٹھے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل علم کا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پر عمل ہے اور وہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ آدمی نماز میں دوسری یا تیسری رکعت کے لیے بغیر بیٹھے پنجوں کے بل کھڑے ہو جائے. اچھا، یعنی کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایسے کھڑے ہو جائیں فوراً سے. جلسہ استراحت صرف دوسری اور چوتھی رکعت میں ہوتا ہے. اچھا، اور اس کے اندر تو پھر اتحیات پڑھی جاتی ہے، اور اگر چوتھی رکعت ہے یا آخری رکعت ہے تو اس میں درود ابراہیم وغیرہ پڑھتے ہیں. امام شعبی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ اور بہت سارے صحابہ نماز میں پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو اسی طرح کھڑے ہوتے تھے جو کیفیت آپ سے بیان کی گئی ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے. اچھا، کسی عذر کی بنا پر دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں اور پھر اٹھیں تو یہ خلاف سنت نہیں ہوگا.
مالک بن الحویرث سے، یہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، مالک بن الحویرث لیسی کا بیان ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، آپ جب پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے تو سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جائیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں یہ عمل تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو ہے ذرا بھاری ہو گیا تھا تو آپ جلسہ استراحت فرماتے تھے، دوسری رکعت کے لیے فوراً نہیں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن ساری عمر آپ کا یہی عمل رہا۔ تو امام ابو حنیفہ نے وہ عمل لیا، امام شافعی نے وہ عمل لیا، بعد والا عمل لیا۔ بہرحال تو یہ حدیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ سجدے سے اٹھتے وقت زمین سے پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، اور بغیر کسی عذر کے ہاتھوں کو زمین پر نہ ٹیکیں۔ تو اسی لیے جو ہے، اچھا اس ضمن میں ایک روایت آتی ہے سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں، جو روایت آتی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، حضرت وائل بن حجر سے، کہ میں نے حضور کو دیکھا جب آپ سجدے میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو رکھتے تھے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو زمین سے اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا کہ نماز میں اٹھتے وقت آدمی ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی، اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی مرتضیٰ کا قول موجود ہے کہ فرض نماز کی سنت میں سے ہے کہ آدمی جب پہلی رکعت سے اٹھے تو زمین پر ٹیک نہ لگائے، مگر جب کہ نہایت بوڑھا ہو کے بغیر ٹیک لگائے اٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اچھا دوسری رکعت میں آ جائے، دوسری رکعت میں نہ آپ ثنا پڑھیں گے، نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، بلکہ آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے، اور پھر آپ سورہ فاتحہ اور باقی سورت پڑھنا شروع کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسری رکعت میں اٹھتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع فرما دیتے تھے، ثنا وغیرہ کے لیے خاموش نہ، تو بہرحال ثنا نہیں پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکی پڑھتے تھے، فاتحہ سے شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے۔ دوسری رکعت کے سجدے سے فارغ ہو کر بیٹھ جاتے تو اتحیات پڑھتے تھے۔ اور یہ بی بی عائشہ کی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھتے تھے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ سے یہ حدیث بھی بیان فرمائی۔ اچھا پھر مسند امام احمد میں، مجمع الزوائد میں امام حیثمی بھی لے کر آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے سکھایا نماز کے درمیان میں اور آخر میں اتحیات پڑھنا، یعنی کہ 2 رکعت کے بعد اور چوتھی کے بعد، یا 2 کے بعد 3 کے بعد، مغرب کی جیسے ہو گئی یا وتر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ مروی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قعدے میں اتحیات پڑھو، یعنی کہ جب 2 پہ یا 3 پہ یا 4 پہ جو بھی ہیں۔ تو یہ بھی ایک حدیث جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ان تمام احادیث کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات واضح ہو جائے۔ قاعدے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں تو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، اور دائیں پیر کو اس طرح کھڑا کر لیں کہ انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی عذر ہو اور اس کی قدرت نہ ہو تو اس طرح بیٹھیں کہ دونوں قاعدے میں بیٹھنے کا، کہ بحالت عذر جس طرح قدرت ہو اس طرح پھر بیٹھیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہے انگلیوں میں، موڑ نہیں سکتا، تو پھر وہ اس طرح بیٹھے جس طرح وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں کو کھڑا رکھتے، اور شیطان کی بیٹھک بیٹھنے سے منع فرماتے۔ اس بات سے بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھا دے جس طرح کے درندے بچھا دیتے۔ تو اس کو بھی ہم نے بڑی وضاحت سے دیکھ لیا۔ قاعدے میں ہتھیلیوں کو گھٹنوں کے متصل ران پر رکھیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا، گھٹنے پکڑ لیتے ہیں، گھٹنے نہ پکڑیں، آپ کا ہاتھ آپ کی ران پر ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی آتی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر اور دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھتے تھے۔ تو اس سے معاملہ یوں ہی بڑی آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اچھا صحیح بخاری میں پھر موطا امام مالک میں حدیث آتی ہے، عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے بتایا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو نماز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے دیکھا تو وہ بھی اس طرح آلتی پالتی بیٹھے۔ عبداللہ کا بیان ہے کہ وہ اس وقت کم سن تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے منع فرمایا اور کہا کہ نماز کی سنت یہی ہے کہ تم اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھو اور بائیں پیر کو بچھا دو۔ تو اب چونکہ کم عمری کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا عبداللہ بن عمر نے، تو اسی لیے جو ہے پھر ان کو ان کے والد نے ان کی تصحیح فرمائی کہ ایسے نہیں بیٹھتے، ایسے بیٹھتے۔ تو اب اس حدیث سے جو تصحیح فرمائی، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ بیٹھنے کا یہ ہے۔ تو اس کو صحیح بخاری نے اور موطا امام مالک نے روایت کیا ہے۔ اچھا بعض یہودیوں نے ایک موقع پر
انہیں اوپر سے نیچے گرا دیا تھا، جس کے صدمے سے ان کے پیر کمزور ہو گئے تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اسی لیے وہ سنت کے مطابق بیٹھ نہیں پاتے تھے۔ اچھا، اسی طرح احادیث میں اتحیات مختلف الفاظ میں منقول ہے، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور اور بہتر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ صحیح بخاری میں بھی آپ کو مل جائے گی، صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی، سنن الترمذی میں مل جائے گی۔ وقال الترمذی حدیث عبداللہ ابن مسعود قدور عنہ من غیر وجہ هو اصح حدیث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کے اوپر پھر امام ترمذی کا اپنا قول ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی، اصح درجے کی حدیث ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس اہتمام سے تحیات سکھایا جس اہتمام سے قرآن سکھاتے تھے، اور مزید اہتمام کی غرض سے مصافحے کی طرح میرے ہاتھ کو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان پکڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب نماز میں بیٹھے تو یوں پڑھے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا۔ ابھی بتایا تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث متعدد سندوں سے مروی ہے۔ وقال الترمذی عبداللہ ابن مسعود قد روا عنہ من غیر وجہ۔ تو اب انہوں نے قد روا، تو انہوں نے کئی طرق سے اس کو روایت کیا ہے۔ وهو اصح حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد والعمل علیہ عنہ اکثر اہل العلم من اصحاب النبی ومن بعدهم من التابعین۔ تو اب اس حدیث کو زیادہ صحیح حدیث مانا جائے، اور اسی تشہد کو علماء میں سے اکثر صحابہ کرام اور تابعین عظام پڑھتے تھے۔ اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو اشہد اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائیں، سرکل بنائیں۔ بیچ کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی کے برابر والی انگلی، ان کو ملا کے ایک سرکل بنائیں، اور شہادت والی انگلی تو آپ نے اٹھانی ہے، باقی ساری جو انگلیاں ہیں نا وہ سب بند ہو جائیں گی، اور شہادت کی انگلی اس کو اٹھا کے قبلے کی جانب جھکی ہوئی بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھائیں، ذرا ہلکا سا اس پہ خم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ روایت جو ہے یہ بھی اب ہم آپ کو دیتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قاعدہ میں تشہد پڑھتے تو اپنے داہنی ہاتھ کو داہنی ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے، اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے اور انگوٹھے کو بیچ کی انگلی پر رکھتے، یعنی ایسے دائرہ بناتے جیسا آپ سے میں نے کہا، اور لقمہ بناتے، گھٹنے کو بائیں ہتھیلی کا یعنی بائیں ہتھیلی کو گھٹنے سے اس قدر قریب رکھتے کہ گھٹنا ہتھیلیوں کے اندر آ جاتا۔ اچھا، اسی طرح عبداللہ ابن زبیر نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی جب اللہ کو توحید کے ساتھ پکارتے تو اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے اور انگلی کو اٹھاتے وقت ہلاتے نہیں تھے۔ کچھ لوگوں میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ ہلاتے رہتے ہیں انگلی، شہادت میں بیٹھتے نا انگلی اٹھاتے ہیں، ہلاتے رہے، ہلانا نہیں ہے، آپ نے اٹھانا ہے خم والی، پھر گرانا ہے، گرائیں گے حلقہ بنا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں پر رکھتے، اور 53 کا عقد کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت وائل بن حجر کا بیان ہے، میں نے حضور کو دیکھا کہ انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں تشہد پڑھنے کی حالت میں۔ مالک بن نمیر خزائی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو نماز میں بحالت قعود دیکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں کو بائیں۔ اب گھٹنے سے پکڑنے سے مراد یہ پکڑنا نہیں ہے، گھٹنا یعنی کہ یہ بالکل قریب گھٹنے کے دائیں ران پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، تو اسی لیے جو ہے ران پر ہاتھ ہے، گھٹنے نہیں پکڑنے، اس لیے انہوں نے کہا میں نے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر، بائیں کو بائیں ران پر، بائیں ہاتھ کو، اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھتے ہوئے تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی۔ آپ تشہد میں اشارہ کر رہے تھے، یعنی اس حدیث سے معلوم ہے کہ اشارہ کرتے وقت انگلی کو سیدھی آسمان کی جانب نہ اٹھایا جائے، صرف ایک انگلی سے اشارہ کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول گزرے اور میں تشہد میں 2 انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ایک انگلی سے
ایک انگلی سے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ تو کئی کتب حدیث ہیں جن کے اندر یہ بات بہت متواتر آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے تشہد پڑھنا سکھایا، اور درمیان نماز میں اور آخر نماز میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یعنی کہ 2 کے بعد اگر 4 کی رکعت ہے، یا 4 کے بعد چوتھی رکعت میں یعنی کہ اگر 4 کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب درمیان نماز اور آخر نماز میں اپنے کولے پر بیٹھتے تو اتحیات پھر پوری پڑھی انہوں نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر آپ درمیان نماز میں ہوتے تو اتحیات سے فارغ ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے، اور اگر آخر نماز میں ہوتے تو اتحیات کے بعد دعا پڑھتے، جو دعا بھی اللہ چاہتا کہ آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ سلام پھیر لیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول دوسری رکعت میں اتحیات پر زیادتی نہیں فرماتے تھے، یعنی کہ اس سے اور زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے احناف کے نزدیک اتحیات سے زیادہ کچھ پڑھ لیں اگر تو پھر سجدہ ساو ہوگا۔ ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود یعنی 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز، یعنی 4 یا 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد آپ فوراً اٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھتے ہی شہادت کی انگلی اٹھانے کے بعد آپ اٹھ جائیں گے، مزید کچھ نہیں پڑھیں گے۔ ابو عبیدہ اپنے والد عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت یعنی قاعدہ اولا میں اس قدر جلدی کرتے گویا جلتے توے پر بیٹھے تھے۔ راوی ابو عبیدہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے یہ جلدی فرماتے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہاں یہی ارادہ فرماتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اچھا، تمیم ابن سلمہ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رکعت میں بیٹھتے تو ایسا لگتا گویا جلتے توے پر بیٹھے، یعنی کہ جب اتحیات سے فارغ ہوں تو فوراً کھڑے ہو جائیں۔ مسئلہ اس کا یہ، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ فرض نماز کے متعلق میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اسی لیے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات واضح کر کے بھی بتا رہا ہوں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ان دونوں رکعتوں میں قرأت کے احکام اور ان کے دلائل مسائل قرأت کے گزر چکے ہیں، تو انہیں میں پھر دوبارہ نہیں ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن امام کے پیچھے ہوں گے تو کچھ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہوگی بات۔ نماز کے آخر میں قاعدہ اولا کی طرح پھر بیٹھیں اور اتحیات کے ساتھ پھر ایک دفعہ درود شریف بھی پڑھیں۔ اچھا، اس ضمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درود ابراہیمی ہی آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں حضرت کعب بن عجرہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں ایک تحفہ نہ دوں جسے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور وہ تحفہ مجھے دیجئے، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کس طرح بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجا کریں، یعنی اتحیات میں تو ہم نے سلام بھیج دیا، اتحیات میں تو ہم نے سلام بھیج دیا۔ کہاں بھیجا اتحیات میں سلام؟ غور کریں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی، حضور ہم نے آپ پر سلام تو بھیج دیا، اب آپ پہ ہم صلاۃ کیسے پڑھیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے نا، ہمیں یہی حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، یہ سلموا اور سلام کا بھی ایک فرق ہے بڑا خوبصورت، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ تو خیر بہرحال ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، مطلب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، یعنی اتحیات میں تو ہم کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ درود یہ ہے عربی اردو میں زیادہ تر کہتے ہیں، اور عربی میں آپ کہتے ہیں صلاۃ علی النبی کہتے ہیں عربی زبان میں، اگر آپ عرب سے کسی بات کریں تو وہ درود نہیں سمجھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ مجھ پر ان الفاظ میں درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب درود شریف کا ترجمہ اور میں باضابطہ ایک درس میں ریکارڈ کر چکا ہوں، تو بہرحال آپ وہ سن سکتے ہیں اگر آپ نے صرف ترجمہ سننا ہے۔ تو درود شریف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کوئی بھی دعا پڑھیں،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے کہ میں اسے اپنی نماز میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں اور اپنے گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں پاتا، بس مجھے اپنی جانب سے مغفرت عطا فرمائیے اور مجھ پر رحم کیجئے، یقیناً آپ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو منقول ہے وہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں یوں دعا فرماتے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ حدیث جو ہے وہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں، موطا امام مالک میں موجود ہے۔ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں اس کی راویہ ہیں کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ کی ذات کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور مسیح دجال کے فتنے سے اور حیات و موت کے فتنے سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گناہوں اور قرض کے بارے میں۔ اچھا، اسی طرح دعا سے فارغ ہو کر دائیں بائیں جانب سلام پھیریں، یعنی کہ آپ نے تحیات پڑھی، درود شریف پڑھی، دعا پڑھی، اب دائیں بائیں سلام پھیریں، پہلے دائیں پھر بائیں، اور سلام پھیرتے وقت گردن اتنی موڑیں کہ پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کے رخسار، آپ کے چیکس نظر آ جائے۔ اس ضمن میں صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتے۔ اب آخری بات آج کے درس کی، اور اس کے اوپر آج کا درس ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ ساری حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے آ گئی کہ احناف جو ہے کہ وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں جس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ جو آخری روایت ہے آثار السنن میں رواہ الخمسۃ وصححہ الترمذی، اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز ادا کریں، آپس میں کوئی جھگڑے لڑائی فساد نہ کریں، کہ نماز فساد کے لیے نہیں بلکہ امت محمدی کو جوڑنے کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس تحفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔